بے شک دکھ بہت بڑھ گئے ہیں۔ ہر شخص کسی نہ کسی تکلیف میں ہے، جسمانی اور ذہنی بیماریاں اپنے عروج پر ہیں، گھریلو زندگی تباہ ہوتی جا رہی ہے، بچوں کی تربیت کی طرف کسی کا دھیان نہیں، ساس بہو کے مسائل تو خیر پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اب تو میاں بیوی بھی انتہاؤں پر پہنچ رہے ہیں۔ یہ رشتہ بھی مجھے ٹوٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ایک بستر پر سوتے ہوئے بھی ایک جیسے خواب نہیں دیکھتے، محبت کو گھن کی طرح سرمایہ پرستی نے چاٹ لیا ہے، خوشی ناپید ہوتی جا رہی ہے، دکھ ہی دکھ، غم ہی غم، پریشانیاں ہی پریشانیاں، ہر لمحہ ٹینشن، ڈپریشن میں تبدیل ہوتی ہوئی ٹینشن۔ میرے خیال میں یہی ہمارے دور کا تعارف ہے کہ روحیں پیاسی ہیں اور جسم بھی شاداب نہیں۔ اس کا مداوع، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اس پروردگار کی طرف پلٹ جائیں جس نے یہ سلسلہ ارض و سما چلا رکھا ہے، اس کی عبادت سے، اسی کی کرم سے، اسی کے آیات سے، اسی کے فرمان سے، فرمودات سے اپنے مسائل کا حل کریں، تلاش کریں، ڈھونڈیں، کیونکہ وہی ہے جو ہمیں ہر مشکل سے نکال سکتا ہے۔ ہمارے ہر درد کا درمان صرف وہی ہے، ہر دکھ کا علاج صرف اسی کے پاس ہے۔ آئیے اس سلسلے کو، اس بات کو وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے پیغمبر انسانیت، چارہ ساز بے کساں، سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کیا تھا۔ وہ سلسلہ مراقبے کا سلسلہ ہے۔ آپ غار حرا میں گھنٹوں مراقبہ کیا کرتے تھے، میں اسے مراقبہ ذات کہتا ہوں۔ کائنات کی ہر شے مراقبے میں ہے، ایک مخصوص وقت کے لیے وہ دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہو جاتی ہے، پرند چرند، چاند ستارے وغیرہ وغیرہ سب مراقبہ کرتے ہیں، مگر ہم انسانوں نے مراقبہ چھوڑ دیا ہے۔ خاص طور پر مسلمانوں نے مراقبے کی طرف بالکل دھیان دینا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے صوفیاء کرام کے سارے سلسلوں میں مراقبہ موجود ہے۔ مراقبہ کا لفظ رقیب سے نکلا ہے، عربی زبان میں رقیب نگران کو کہتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ یہ مراقبہ جو اسلام میں جو اس کی جو ہے، اس کی حیثیت، وہ قرآن حکیم میں اللہ کا ایک فرمان ہے کہ تم اپنے رب کا ذکر کرو سب سے جدا ہو کر۔ یہ سب سے جدا ہو کر جو اپنے اللہ کو یاد کرنا ہے، یہ دراصل مراقبہ ہے کہ ارد گرد کی جو ہر چیز ہے اس سے کٹ کر صرف اس ذات سے اپنے آپ کو جوڑنا۔ مراقبہ روح کو پرسکون کرتا ہے، مگر آئیے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ روح کیا ہے جسے ہم نے پرسکون کرنا ہے، اور یہ روح ہمارے اندر کس کس صورت میں جلوہ گر ہے۔ وہ روح جو امر ربی ہے، وہ ایک سطح پر انسان کا باطن ہے، انسان کا اندر ہے، انسان کا دل ہے، انسانی شعور ہے، انسانی سائیکی ہے۔ اس روح کی کئی شکلیں ہیں انسانی وجود میں، جس تک انسان مکمل طور پر نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں، مراقبہ ایک راستہ ہے۔ میرے نزدیک مراقبہ اسی دل کو، اسی باطن کو پر نور کرنے کا عمل ہے۔ خواجہ فرید نے کہا تھا، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہو۔ کہ دل کے جو دریا ہیں سمندروں سے بھی گہرے ہیں، ان کی وسعتیں کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ ہر شے اس کے اندر ہے، 14 طبق اس میں کسی شامیانے کی طرح ہیں۔
جو دل کا محرم بن گیا تو اس نے قدوس ذوالجلال کو پا لیا، اپنے خالق سے تعلق جوڑ لیا، اپنے اللہ کو پہچان لیا۔ آئیے دل کی طرف چلتے ہیں، مراقبے میں اترتے ہیں۔ یہ مراقبہ آپ کو ہر طرح کے ڈپریشن سے نجات دلا سکتا ہے۔ لیجیے، ہم نے اس راستے میں قدم رکھ دیا جو باطن کی گہرائیوں کی طرف رواں دواں ہے۔ کچھ دیر ذہن کو خالی رکھا، مگر ذہن زیادہ دیر خالی نہیں رہ سکتا، ہمیں کچھ نہ کچھ دکھائی دینے لگتا ہے، کچھ خیال آنے لگتے ہیں۔ دیکھیے، چاروں طرف دیکھیے، ہم یہ دیکھتے ہوئے روحانی سفر پر نکل پڑے ہیں کہ کچھ دکھائی دے گا۔ اور اب کیا دکھائی دے رہا ہے؟ ہمارے ارد گرد کیا ہے؟ چند قدم اٹھائے ہیں تو ہمیں ایک موڑ دکھائی دیا ہے۔ اس موڑ پر گزشتہ سال میں جتنی باتیں، جتنے دکھ، جتنی حسرتیں، جتنی ناراضگیاں، جتنی مسرتیں، جتنی آرزویں، جتنی تمنائیں، جتنے منظر، وہ سب ہمیں نظر آئیں گے، ہمارے ہم سفر ہو جائیں گے۔ وہ چیزیں جنہیں ہم بھلا چکے ہیں یا نظر انداز کر چکے ہیں، ان کی غیر موجودگی میں بدل جائے گی۔ وہ سب دکھائی دینے لگے گا۔ اگر ایسا ہوا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ مراقبے میں اپنے روحانی سفر کا آغاز کر چکے ہیں۔ کئی ایسی باتیں آپ کو یاد آ جائیں گی جو 30 سال پرانی ہوں گی، کبھی یاد ہی نہیں آئی ہوں گی، کبھی ان کی طرف دھیان ہی نہیں گیا ہوگا، اور آپ سوچیں گے کہ یہ اچانک کہاں سے نکل پڑی ہیں، اور پھر سوچیں گے کہ انہیں چھونا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے، یعنی ان کے ساتھ کچھ دیر ٹھہرنا چاہیے یا آگے بڑھنا چاہیے۔ میرے خیال میں ہمیں اس خیال کو جھٹک کر آگے بڑھنا ہے۔ ہم اس راستے پر تھوڑا سا اور آگے چل پڑتے ہیں۔ ہم چلتے جاتے ہیں، ارد گرد دیکھتے جا رہے ہیں اور صرف نظر کرتے جا رہے ہیں۔ ہمیں رفتہ رفتہ معلوم ہوگا کہ گزشتہ زندگی کی تمام بھولی بسریں یادیں یہاں موجود ہیں، ساری مردہ باتیں یہاں زندہ ہیں، ان میں سے کچھ پھول بن کر کھل رہی ہیں اور کئی افریت بن چکی ہیں۔ ادھر دیکھیے، وہ ہمارے قدموں کی چاپ سن کر، وہ ہمیں دیکھ کر کئی ڈائنوسار جاگ پڑے ہیں، کئی افریت اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، کئی کھلتی ہوئی کلیوں کو رونتے ہوئے ہمارے اوپر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ آگے سے کئی بھوت، کئی چڑیلیں ہماری طرف بڑھنے لگی ہیں اور ہم نے پچھلی طرف دوڑ لگا دی ہے۔ ابھی ہم باطن میں داخل نہیں ہوئے تھے، ابھی ہم روح کے دروازے تک بھی نہیں پہنچے تھے۔ یہ تو روح کی کائنات کے باہر کا منظر تھا۔ روح کی کائنات اتنی وسیع ہے کہ اس کے سامنے یہ کائنات جس میں ہم رہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ چلیں، ہم دوبارہ ہمت کرتے ہیں، دوبارہ باطن کی طرف چلتے ہیں۔ اس مرتبہ ہم نے ہو کی تلوار میان سے نکال لی ہے، یعنی اللہ ہو کا ورد شروع کر دیا ہے۔ ہم دیکھنے لگیں گے کہ راستے میں پھرتے ہوئے ناسوروں اور حسرتوں کے جو افریت ہیں، انہیں جو اللہ ہو کی تلوار ہے وہ ہلاک کرنے لگی ہے۔ ہم گناہوں کی خندقیں بڑی آسانی سے عبور کرنے لگے ہیں۔ گھپ اندھیرے میں ہماری نیکیوں کی مشعلیں ہمارے ارد گرد خود بخود جلنے لگی ہیں۔ ہم روح کے دروازے تک پہنچ گئے ہیں، شہر باطن کے وسیع و عریض گیٹ کے سامنے پہنچ چکے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا دروازہ ہے، لیکن بند ہے۔ دروازے کے باہر بے پناہ سکون ہے، چاندنی میں پھیلی ہوئی چنبیلی کی خوشبو ہے، ہوا میں نرمگی اور نغمگی بھری ہوئی ہے۔ جو
بند گیٹوں کی درزوں سے باہر نکل نکل کر ہماری طرف آ رہی ہے اور ہمیں آسودگی سے بھرتی جا رہی ہے۔ ہم نے وہیں ڈیر ڈال لی اور اللہ کا ورد جاری رکھا، مگر یہ سکوت ذات، یہ روحانی تسلی اس وقت تک رہتی ہے جب تک کوئی حادثہ نہیں ہوتا، کوئی دکھ جنم نہیں لیتا، کوئی تکلیف پیدا نہیں ہوتی، کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی روگ نہیں لگتا، یعنی دنیا کا کوئی خیال نہیں آتا، کوئی مصیبت یاد نہیں آتی، کوئی دنیاوی چیز دماغ میں نہیں در آتی۔ جیسے ہی کچھ دماغ میں دنیا سے در آتا ہے، سارے فرید پھر سے زندہ ہو جاتے ہیں اور ہماری طرف لپکتے ہیں۔ ہم پھر اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اور واپس اپنی دنیا میں آ جاتے ہیں، یعنی کہ مراقبے سے نکل آتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا سبب صرف اتنا ہے کہ ہم اپنی روح کو جانتے ہی نہیں، باطن سے کبھی ملے ہی نہیں، اندر کی طرف کبھی گئے ہی نہیں، شعور ذات کے در کبھی واہی نہیں کیے، کبھی اپنے ساتھ چند لمحے گزارے ہی نہیں، کبھی خود سے ملاقات کی ہی نہیں، یعنی کبھی اپنے آپ سے نہیں ملے، کبھی اپنی تنہائی میں اپنے ذات کے ساتھ کوئی مکالمہ کیا ہی نہیں، اور کبھی اگر ہمیں تنہائی میسر بھی آ جائے تو ہم اس سے دہشت زدہ ہو جاتے ہیں، فوراً کسی اور کو تلاش کرنے لگتے ہیں، اور جب عبادت کرتے ہیں، عبادات میں مصروف ہوتے ہیں، تو اس وقت صرف ہمارے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، جو کچھ ہم نے رٹا ہوا ہوتا ہے اسی کو مسلسل دہرا رہے ہوتے ہیں۔ دماغ میں کچھ اور ہوتا ہے، خدا کے ساتھ مکالمہ کرتے ہیں تو خدا کو خارج میں محسوس کرتے ہیں، عرش پر کہیں بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں۔ ہم خدا کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس خدا کو سجدہ نہیں کیا جو ہمارے اندر موجود ہے، جو ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ بہرحال یہ طے شدہ بات ہے کہ ہم ہر اچھی بری شے کے ساتھ وقت گزار لیتے ہیں، مگر اپنے ساتھ نہیں گزارتے۔ نہ کبھی اپنے ساتھ نیند کی ہوتی ہے، نہ ہم نے کبھی اپنے ساتھ، نہ یوں کہنا چاہیے کہ نہ کبھی ہم اپنے ساتھ جاگے ہوتے ہیں۔ دراصل ایک طے شدہ معاشرت میں جسم کے طے شدہ اصولوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، جو ہماری زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک حصہ ہم سو کر گزارتے ہیں، دوسرے حصے میں ضروریات زندگی کی تلاش جاری رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ ضروریات زندگی کی تلاش پر مشتمل ہے۔ تیسرا حصہ اپنی فیملی، اپنے دوستوں، اپنی مسرتوں، اپنے دکھوں کے ساتھ گزار دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اپنے ساتھ گزارنے کے لیے کوئی وقت کبھی رہا ہی نہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ روح میں اترنے کے لیے اپنے مرشد کا سہارا لیتے ہیں۔ میں اس سہارے کی اہمیت سے انکار نہیں کرتا، مگر مرشد سے تھوڑی دیر کی ملاقات مرشد کے ظاہری اعمال سے ہوتی ہے، اس سے بھی ذرا سا سکون مل جاتا ہے، مگر باطن میں اترنے کے لیے تو ہمیں مرشد کے وجدان میں جھانکنا پڑے گا۔ یہ وہ ملاقات ہے جس سے مرشد کا دیدار ہوتا ہے، جس کے بارے میں میرے مرشد گرامی حضرت سلطان باہو نے فرمایا تھا کہ مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لاکھ کروڑاں حجہ ہوں، یعنی مرشد کا دیدار میرے لیے کئی لاکھ کروڑ حج کے برابر ہے۔ اس ساری گفتگو سے آپ کو یہ تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ باطن کے راستے میں، روح کے سفر میں، اس مراقبے میں کون حائل ہے، کون سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اصل قصہ یہ ہے کہ وہ رکاوٹ ہمیں اتنی اچھی لگتی ہے، اتنی پسند ہے کہ ہم اس سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ وہی ہماری محبوبہ ہے، وہی ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے، ہم اسی کے ساتھ زندہ رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ مر جاتے ہیں۔
ہماری اس محبوبہ کا نام دنیا ہے۔ پھر فرمانے باہو یاد آیا کہ ادھی لانت دنیا تائیں، ساری دنیا داراں ہو۔ ہم سب دنیا دار ہیں، ہم اپنے باطن میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ یہ دنیا جو ماہواری کے مردہ خون کی طرح ہے، جو کبھی پاک نہیں ہو سکتا، ہم اس سے دھونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اسے پاک کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بابا فرید کے پاس جاتے ہیں کہ دنیاوی عزت و شہرت حاصل ہو، حکومت ملے۔ داتا دربار پر جاتے ہیں کہ علی حجویری اللہ سے ہماری سفارش کرے اور ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں، ہمارے دکھ ختم ہو جائیں، ہمیں سکون ملے، ہمیں خوشی نصیب ہو۔ ہم مکہ اور مدینہ جا کر دنیا میں اپنی بہتری کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ہمیں صرف اپنے سکون سے مطلب ہے، ہمیں صرف اس دنیا کی جو زندگی ہے وہ خوبصورت ترین چاہیے۔ ایسی صورت میں ایک سچا مراقبہ کیسے ممکن ہے؟ چلیں واپس چلتے ہیں پھر مراقبے میں، روح کی تلوار کی مدد سے پھر روح کے شہر کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں۔ مگر یہ دروازہ کھلے گا کیسے؟ ہم اندر کیسے داخل ہوں گے؟ یہ دروازہ کھولنے کے لیے ہمیں دو چیزیں چھوڑنی ہوں گی، دو جبلتوں کے ساتھ جنگ میں فتح حاصل کرنی ہوگی، ایک لالچ اور دوسرا خوف۔ کچھ حاصل کرنے کا لالچ اور کچھ چھن جانے کا خوف جب تک ہمارے ذہن میں موجود رہے گا ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ جب تک یہ دونوں چیزیں ختم نہیں ہوں گی ہمیں وہ کوڈ، وہ اسم اعظم نہیں ملے گا جس سے روح کے شہر کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس میں دنیا کے معاملات تو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، جنت اور دوزخ کا لالچ اور خوف بھی ختم کرنا پڑتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری ایک دن کہیں جا رہی تھیں، ان کے ایک ہاتھ میں پانی اور دوسرے ہاتھ میں آگ تھی۔ کسی نے پوچھا کہ یہ پانی اور آگ لے کر آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو کہنے لگی اس پانی سے دوزخ کی آگ بجھانے جا رہی ہوں اور اس آگ سے جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ باطن کے شہر میں کیا ہے جس کے حصول کے لیے جنت بھی کوئی چیز نہیں۔ یقیناً جو باطن کی دنیا ہے وہ جنت سے کئی کروڑ گنا زیادہ خوبصورت ہے۔ جو جمال وہاں ہے اس کا انسانی ذہن تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اس کا دروازہ کھولنے میں اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں تو ہمیں وہ تمام باتیں یاد آ جاتی ہیں جو گزر چکی ہیں، رفتہ رفتہ یاد آنی شروع ہوتی ہیں۔ پہلے وہ باتیں سنائی دینے لگتی ہیں جو ماں کے پیٹ میں سنی تھیں۔ جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں اپنے ماں باپ کی جو گزران ہے ان کے حالات سے آگاہی ہونے لگ جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارا باطن پیچھے کی طرف چل پڑتا ہے اور رفتہ رفتہ دوسرے کروڑوں باطنوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ ہم ایک اجتماعی لاشعور میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ سفر ہمیں ہزاروں سال پیچھے لے جاتا ہے۔ جب ہم اس سفر کی انتہا تک پہنچتے ہیں تو ہم روح کل میں شامل ہو چکے ہوتے ہیں، اور یہ وہ لازوال مسرت ہے جو ازل سے پہلے تھی اور ابد کے بعد بھی موجود رہے گی۔ میں جانتا ہوں کہ باطن کا یہ سفر آپ لوگوں کے لیے ممکن نہیں۔ آپ ولایت کے منصب پر فائز نہیں ہونا چاہتے۔ آپ کو تو ایسا سکون چاہیے جس سے دنیاوی فائدہ ہو، جس سے آپ کے کام کرنے کی صلاحیت بہتر ہو، جو آپ کو اچھی اور گہری نیند سلا سکے، جو آپ کو ڈپریشن کی تاریکیوں میں اترنے سے محفوظ رکھے۔ اس سکون کے لیے، اس شانتی کے لیے میرے نزدیک سب سے بہتر راستہ اپنے مرشد کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا ہے۔ مگر وہ مرشد کہاں سے آئے جس کے بارے میں سلطان باہو نے فرمایا تھا، اے تن میرا چشمہ ہوئے مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، لولوں دے منڈ 100 چشمہ ہک کھولاں ہک کجا ہو۔ ہائے ہائے ہائے، مرشد دا دیدار ہے باہو، مینوں لاکھ کروڑاں جاؤ۔ دوسرا طریقہ یہی مراقبے کا طریقہ ہے۔
روح کے دروازے کے باہر ڈیرے ڈالنے کا طریقہ ہے۔ چین و سکون اور اطمینان تمہاری ذات کا حصہ بن سکتے ہیں اگر تم اس دروازے کے باہر اپنی موجودگی کو مضبوطی کے ساتھ رکھ سکتے ہو، اور اگر تم اس دروازے کے باہر بیٹھے ہو تو پھر کسی وقت بھی عطا ہو سکتی ہے، کسی وقت بھی کرم ہو سکتا ہے، اسے کوئی بھی ادا پسند آ سکتی ہے۔ روح کا دروازہ کسی وقت بھی خود بخود کھل سکتا ہے، مگر اس کام کے لیے مراقبہ انتہائی ضروری ہے۔